السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین بالکل دل میں جواب دیا کریں، سبحان اللہ بھی دل میں، درود و سلام بھی دل میں، کیونکہ یہ پروگرام باقاعدہ طور پہ یوٹیوب پر اس میں اپلوڈ ہونا ہوتا ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں جا کر اس نے اللہ رسول کے پیغام کو، محبت رسول پاک کو عام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو جوان ہیں، جو مرد ہیں، وہ ایسی بے وفائی نہ کیا کریں کہ ان کو بار بار یہ کہنا پڑے کہ سبحان اللہ، جو رب میرا ہے، جو رسول میرا ہے، جو صحابہ میرے ہیں، جو اہل بیت پاک میرے ہیں، جو حضور غوث پاک اور جو اولیاء کرام میرے ہیں، وہ ساری نعمتیں جو مجھے دے رہے ہیں وہ تمہیں بھی اسی طرح دے رہے ہیں۔ تو بندہ وفادار وہی ہوتا ہے جو نعمتیں کھاتا ہے، پھر کم از کم ان کے گیت گاتا ہے۔ تو جب بھی اللہ رسول کی شان بیان ہو رہی ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی صورت ہو، حدیث شریف کی صورت ہو، درس قرآن حدیث پاک ہو، حمد باری تعالیٰ ہو، بیان ہو، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو جب یہ سنے تو کیا کہنا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کتنی زور سے؟ سبحان اللہ۔ اس سے کم یہ ڈگریٹی ہماری کم از کم، اس سے کم نہیں ہونا، اس کے اوپر جتنے مرضی چل جائے۔ تو ہمارے بہت ہی محترم پیارے بھائی صاحب حضرت قبلہ لالا صوبیدار غلام رسول صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ، انتہائی خوبصورت، انتہائی خوبصورت، انتہائی باکمال شخصیت اور اللہ کے کامل ولی، نماز تہجد والے، قرآن کریم کی تلاوت ہر وقت کرنے والے، ہر وقت اللہ رسول کے ساتھ درود و سلام اور ذکر اللہ کے ساتھ جڑنے والے، اللہ کے گھر سے بے پناہ محبت رکھنے والے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اہل خاندان کے لیے انتہائی نرم دل، انتہائی مشفق، انتہائی مہربان۔ تو ان کی پردہ فرمانے کے بعد یہ ان کی جمعرات کا دوسری جمعرات مبارک کا ختم شریف ہے، اور یہ عام نہیں، یہ رسم نہیں، یہ عبادت ہے اور عین عبادت ہے، کیونکہ اس میں جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ عبادت ہے۔ تلاوت عبادت، نعت پاک عبادت، بلکہ آپ جواب دیں گے تلاوت عبادت، نعت پاک عبادت، قرآن کریم عبادت، صدقہ خیرات عبادت، درود و سلام عبادت، قرآن و حدیث کا درس عبادت۔ تو ساری عبادت کے کام جب ہو رہے ہیں تو یہ محفل پوری عبادت پر مبنی ہے۔ تو باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز ہوتا ہے انہی ہمارے قبلہ بہنوئی صاحب صوبیدار صاحب رحمۃ اللہ کے اکلوتے پوتے حاجی اجاز احمد صاحب قریشی، ان کے صاحبزادے، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن و حدیث کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور یہ سارے فیضان، سارے خاندان اور دنیا کے کونے کونے میں ہماری قبلہ اما جان بڑی استانی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا، اور ہمارے قبلہ والد صاحب شیخ الحدیث بڑے استاد صاحب، کئی کتابوں کے مصنف، مناظر اسلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پاسدار اور اسلاف کبار، وہ یہ انہی کے فیضان سے مدار پتنمار صاحب مدار پتنمار خانقاہ یا رحمۃ اللہ کے فیضان سے اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ قاری محمد شہنام قریشی القمری، قاری احتشام، قاری محمد احتشام اجاز قریشی القمری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العظيم۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آپ کی کسی کی آواز ہی نہیں آئی، پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
بلندیوں پہ نصیب دیکھا سبحان اللہ یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روضہ قریب دیکھا کھڑے تھے در پر ادب سے سب ہی امیر دیکھا غریب دیکھا یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روضہ قریب دیکھا فیضان صاحب مدار پیغمبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ہیرا تراشا ہوا پیر قاری محمد شہنام قریشی القمری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر جنت سے بھیجا ہے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے ہے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر بلا لو پھر مجھے ایسا بحرو بھر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو پھر بچوں سارے پڑھو بلند آواز اے شاہ بہروبر مدینے میں سلام شوق کہنا حاجیو میرا رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روزائے انور مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں پھر روتا
ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں. سبحان اللہ. تو اب فیضان صاحب مبارک الانوار خانقاہ یا رسول اللہ کے فیض یافتہ عالم دین، باقاعدہ طور پہ مفتی، علامہ مفتی قاری محمد احمد رضا قریشی البریلوی القمری، میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ درس قرآن و حدیث پاک جس طرح ہر روز یہ چل رہا ہے تو اس کا جو آج کا سلسلہ ہے وہ پیش کریں. اور آپ میں سے کسی کو اگر نعرہ لگانا ہو تو آپ کو اجازت ہے. اتنی ہے بس. نعرہ شاید رفیق لگا سکتے اور نہیں لگا سکتے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، علماء اہل سنت زندہ باد. اور آپ کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد. مرحبا. 40 سال کی آپ کی تربیت ہے اور حالت آپ کی یہ ہے کہ ہر کام کیسے کروانا پڑتا ہے. مزہ تب ہے ادھر سوچیں ادھر بندہ مدینے ہو. سبحان اللہ. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم وعلی آلک و اصحابک یا حبیب وآل بیتک واصحابک واولیائک سیدی یا حبیبی یا یا جد حسن والحسین ویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک. صلی اللہ علیہ وسلم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک. الحمدللہ علی احسانہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا درس قرآن و حدیث شریف کا سلسلہ جاری و ساری ہے سبحان اللہ. اور روزانہ کی بنیاد پر ہم حدیث پاک کا کچھ حصہ جتنا وقت ہوتا ہے موقع کی مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے چاچا جی صوبیدار غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ان کا امتیاز ہے اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان کو یہ نوازا ہے کیونکہ جمعرات کی محفلیں جگہ جگہ ہوتی ہیں، ختم قرآن پاک کی محفلیں جگہ جگہ ہوتی ہیں، لیکن یہ انداز کے درس حدیث شریف ہونا اور وہ الفاظ جو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صلی نے اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ادا کیے ان کو ادا کرنا اس سے بڑی سعادت میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی نہیں ہو. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے اور میں زیادہ دیر گفتگو بھی نہیں کروں گا. یہ ایسا عظیم الشان درس ہوتا ہے درس حدیث شریف کے، اس کی شان ہمارے علماء نے بالکل بیان کی ہے. ہماری بعض کتب کے اندر جو فقہ کی مستند، فقہ حنفی کی مستند کتب ہیں جیسے نور الایضاح وغیرہ ہیں یا قدوری شریف ہیں، ان میں ایک مسئلے کو بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا گیا جس سے قرآن و حدیث کے درس و تدریس کے عمل کی ہمیں اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. ہمارے علماء نے بالکل واضح انداز میں لکھ دیا کہ اگر کوئی عالم دین، اگر کوئی شیخ آپ کو بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی یا احادیث طیبہ کی تعلیم دے رہا ہو اور دوسری جانب نماز کا وقت ہو جائے، جماعت کا وقت ہو جائے، اور آپ کو پتہ ہو کہ اگر ہم جماعت کے لیے اٹھ کر گئے تو ہم اس درس حدیث سے مستفید نہیں ہو سکیں گے، یہ ہم رہ جائیں گے، تو ہمارے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے اور متفقہ فتویٰ ہے کہ آپ لوگوں پر لازم ہے کہ آپ جماعت کو ترک کر کے اس درس حدیث کے اندر شامل ہیں. سبحان اللہ. یہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ یہ کیسا عظیم الشان درس. بے شک کبھی وہ درس ہوا کرتے تھے جن کی شان ہوتی تھی، عظمت ہوتی تھی، آگے سننے والے بھی سبحان اللہ. بلکہ ایک انہی کے بارے میں روایت آتی ہے، ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک موقع پر شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس حدیث دیا کرتے تھے، تو اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور طبیعت اس قدر خراب ہو گئی کہ وہ کافی دن تک حدیث پاک کا درس نہیں دے پائے. کافی دن تک وہ حدیث پاک کا درس نہیں دے پائے. طبیعت خراب ہوئی، نہیں آ سکے، لیکن کمال یہ ہوا کہ طلباء کرام روزانہ آتے تھے اور روزانہ کوئی آ کر ان کو درس حدیث دیا کرتا تھا. ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہمارے شیخ کی طبیعت خراب ہے، وہ نہیں آ پا رہے. وہ معمول کے مطابق آتے اور آگے استاد موجود ہوتے، وہ ان کو درس حدیث پاک دیتے، اس کے بعد وہ چلے جاتے، طلباء بھی چلے جاتے. معمول کے مطابق چلتا رہا. جب وہ شیخ جو حقیقی شیخ تھے، شیخ الحدیث تھے،
جب ان کو افاقہ ہوا اور اس قابل ہوئے کہ اب وہ مسند حدیث پر آ کر پڑھا سکتے تھے، تو اس کے بعد جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے طلباء سے پوچھا کہ کافی دن تمہارا ناغہ ہو گیا ہوگا، کافی سبق کا حرج ہو گیا ہوگا، تو ذرا مجھے بتاؤ عبارت ہم نے کہاں تک پڑھ لی تھی، حدیث پاک کہاں تک پڑھ لی تھی؟ تو وہ شاگرد بالکل حیران، ہکا بکا منہ کے کھلے ہوئے کہ یہ ہمارے شیخ کو کیا ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا ناغہ تو ایک دن بھی نہیں ہوگا اور ہمارے استاد کہہ رہے ہیں کہ اتنے دن ناغہ ہو گیا اور مجھے عبارت دکھاؤ کہ ہم نے کہاں تک پڑھا۔ تو انہوں نے پھر آگے سے عرض کی کہ حضور آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ تو روزانہ تشریف لاتے تھے، ہم آپ سے حدیث پاک پر بھی پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، یہ سب کچھ ہمارے پاس نوٹ ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور کچھ دیر غشی کے عالم میں چلے گئے۔ جب ان کو ہوش آیا تو پھر وہ اپنے طلباء سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے دراصل بات یہ ہے کہ میں تو بیمار ہو گیا تھا اور میں تمہیں درس حدیث پڑھانے نہیں آ پا رہا تھا، جو تمہیں شخصیت درس حدیث پاک پڑھا رہی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ صاحب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار خود تشریف لاتے تھے اور تمہیں درس حدیث دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ذرا اس حدیث پاک کی اہمیت کو آپ سمجھیں کہ اس درس حدیث کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اور یہ کتاب چونکہ مشکات المصابیح ہے، یہ پہلے بھی واقعہ ہم نے بیان کیا تھا، لیکن آپ میں سے اکثر لوگ اس وقت موجود نہیں تھے، تو ہم بطور تبرک اور اس حدیث پاک کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی خاطر وہ واقعہ دوبارہ آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ صاحب مشکات المصابیح حضرت علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ یہ جب درس حدیث دیا کرتے تھے تو آگے طلباء کا جمع غفیر ہوتا تھا اور وہ سارے شیوخ الحدیث ہوتے تھے، بڑے لائق فائق اور قابل تلامذہ ہوا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ان کی سیرت میں موجود ہے کہ درس حدیث دیتے دیتے ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، بدل گیا، لیکن انہوں نے اپنے درس حدیث کو جاری رکھا۔ کچھ دیر کے بعد جب درس مکمل ہوا تو کسی شاگرد نے عرض کیا کہ حضور آپ نے جو درس دیا ہمیں تو پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کا چہرہ بدلا ہو، رنگ بدلا ہو، ہمیں لگتا تھا کہ شاید آپ کسی تکلیف میں ہیں۔ تو شیخ الحدیث حضرت صاحب مشکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ پڑھاتے پڑھاتے میرے جسم کے اندر کپڑوں کے اندر ایک بچھو گھس گیا تھا اور وہ مجھے مسلسل کاٹ رہا تھا، ڈنگ مار رہا تھا، اس کی تکلیف اتنی تھی کہ میں اس کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن کیا کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا معاملہ تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو چھوڑ کر اپنے اس ڈنگ کی حفاظت کروں، اپنے آپ کو تکلیف سے بچاؤں۔ میں نے حد الامکان کوشش کی کہ تم لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن بتقاض بشریت میرے چہرے کے اوپر اس کے آثار نمودار بالآخر ہو گئے۔ تو یہ ہمارے ائمہ، یہ ہمارے اسلاف ان کی حدیث پاک کی قدر کیا کرتے تھے، ان کے دلوں میں ایسی عظمت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تر و تازہ رہے اس کا چہرہ جس شخص نے مجھ سے کسی حدیث پاک کو سنا اور جیسے سنا اس کو ویسے ہی آگے روایت کرنا۔ اور خدا کی قسم آپ دیکھیں جو شیوخ الحدیث جو کامل ہوتے ہیں جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوتے ہیں جیسے 14ویں رات کا چاند۔ زندگی سے زیادہ مرنے کے بعد ان کے چہروں سے نور کے انوار نکلتے ہیں، نور کی تجلیات نکلتی ہیں۔ دراصل ان کو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جو میری باتوں کو سنتا ہے اور سننے کے بعد اس کو آگے پھیلاتا ہے۔ اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں، ٹوٹل میں 5 سے 7 منٹ میں اپنی گفتگو کو مجھے مکمل کرنا ہے۔ اب ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ ہے، بزرگان دین کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی درس حدیث ہوتا ہے اس سے پہلے قصیدہ بردہ شریف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار برکات ہیں جو ہمارے صوفیاء کرام نے، اسلاف کرام نے لکھی۔ ان میں سے ایک برکت میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر پڑھ کے ہم حدیث پاک کی طرف آئیں گے۔ ان برکات میں سے ایک برکت تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص توجہات نصیب ہوتی ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف جس محفل میں پڑھا جائے اور بالخصوص حدیث پاک سے پہلے پڑھا جائے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ برکت ہے کہ جہاں دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ قصیدہ بردہ شریف کی تلاوت کی جائے اور درس حدیث کی محافل سجائی جائیں، ان محافل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود بھی تشریف لے آتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف نے اس قصیدہ بردہ شریف کی برکات کے اندر اور اس کے فوائد و ثمرات کے اندر اس بات کو درج کیا ہے۔ حدیث پاک کے آغاز سے پہلے قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر ہم پیش کریں گے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق جس شان کا کلہم۔ تمہارا رب ہے، جس شان کے تمہارے نبی ہیں، اس شان کو سامنے رکھ کے ذرا گج بج کے
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد العرب عجمي صلى الله عليه وسلم خير من يمشي على قدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم لا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج ویسے تو کچھ اور مضمون بیان کرنا تھا، لیکن چونکہ کل کی ہماری محفل میں حدیث پاک مکمل نہیں ہوئی تھی، اس کی وضاحت باقی تھی، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک حدیث پاک جاری ہو اس کو چھوڑ کر بندہ آگے چلا جائے. تو اسی حدیث پاک کو آج کے درس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے، کل انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عبارت پڑھی جا چکی ہے، لیکن میں برکت کے لیے چند الفاظ عبارت کی تلاوت کر کے اس کے بعد آگے بڑھوں گا. قال فأخبرني عن إماراتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. سبحان الله ورواه أبو مع الاختلاف. حدیث پاک بالکل خلاصے کے طور پر میں پیچھے سے بیان کروں تاکہ جو نئے افراد ہیں ان کے ذہنوں میں مضمون تازہ ہو جائے. دراصل ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر تھے اور اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے جس کے کپڑے بھی سفید ہیں اور داڑھی بھی سیاہ ہے اور اس کے لباس پر کوئی سفر کے آثار نظر نہیں آتے، لیکن وہ مدینہ شریف کا رہنے والا نہیں تھا. ہم اس کو نہیں جانتے تھے، لیکن حیرانگی اس بات کی تھی کہ اگر مدینہ کا ہے تو ہم کیسے نہیں جانتے، اگر باہر سے آیا ہے تو اس کے کپڑوں پر یا اس کی حالت سے ایسا معلوم کیوں نہیں ہوتا کہ یہ مسافر ہے، یعنی پتہ نہیں چلتا تھا. یہاں تک کہ وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بالکل دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گھٹنوں کے ساتھ اپنی ٹانگوں کو ملا لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک رانوں پر اپنے مبارک ہاتھوں کو رکھ دیا. پھر انہوں نے سوالات کرنا شروع کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہمیں بتائیے کہ اسلام کیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بتایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے اور نہیں ہے اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور تو نماز کو قائم کر اور تو زکوٰۃ کو ادا کر اور رمضان شریف کے روزے رکھ اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کر اگر تو اس کی طرف استطاعت رکھتا ہے. تو اس نے عرض کی کہ آپ نے بالکل سچ کہا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے. آگے سے پھر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے ایمان کیا ہے. تو انہوں نے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتب پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تو ایمان لائے ہر خیر اور ہر شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف. ہر اعمال خیر ہوں یا اعمال شر ہوں ان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. اگر تو ان پر ایمان لاتا ہے تو سمجھ تو مومن ہے. اس نے پھر کہا صدقتا یا رسول اللہ آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے. اس کے بعد پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھے بتائیے احسان کیا ہے. تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس طرح عبادت کرے گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر تو اس کو نہیں دیکھ پا رہا تو کم از کم اپنے دل کے اندر اس بات کو سمجھ لے کہ اگر تو نہیں دیکھ رہا کم از کم وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اگر اس طرح تیری عبادات ہو جاتی ہیں تو سمجھ لے یہ تجھ پر احسان ہے، یہ تیرا اخلاص ہے. پھر اس نے عرض کی فأخبرنی عن الساعہ کہ مجھے خبر دیجئے قیامت کب آئے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. اس کی وضاحت کل ہو چکی کہ اے پوچھنے والے یہ کیسی بات کرتا ہے، اللہ نے اگرچہ علم دے دیا ہے
لیکن اس چیز کو چھپانے کا حکم دیا ہے کہ مخلوق کے سامنے اس کو بیان نہیں کرنا. پھر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاخبرنی عن اماراتها. ٹھیک ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکمت خداوندی کا تقاضا ہے کہ آپ ایگزیکٹ سن اس کا بیان نہیں فرما رہے. یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت اب قریب آ چکی ہے, ہم اس کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیں. قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس جملے کی وضاحت باقی تھی, اسی کی وضاحت کر کے اپنی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات فرمائی کہ قیامت کی نشانی یہ ہے ان تلد الامۃ ربتها. تو دیکھے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لونڈیاں ہوں گی, غلام ہوں گی, لیکن وہ اپنے آقاؤں کو, اپنے مولا کو اور اپنے جو ان کے بڑے ہیں, اپنے آقا ہیں, ان کو جنم دیں گے. مرتبے میں لونڈیاں ہوں گی لیکن اپنے آقاؤں کو جنم دیں گے. دوسری نشانی یہ ہے ان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ. یہ کہ تو دیکھے گا ننگے پیروں والے, ننگے بدن والے, یہاں تک کہ بکریاں چرانے والے, یتطاولون فی البنیان, بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کیا کریں گے کہ دیکھو یہ عمارت میری ہے, یہ عمارت میری ہے. حالت یہ ہوگی کہ ذات کے بکریاں چرانے والے ہوں گے, ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے, بالکل غریب. اور ایک وقت ایسا آئے گا دھوکہ دہی سے, فریب بازی سے اس قدر پیسہ ان کے پاس آ جائے گا کہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ ہماری عمارت ہے. جب یہ چیزیں ہو جائیں اور جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو تم سمجھ لینا کہ اب قیامت تمہارے بالکل قریب آ گئی. اب ذرا ان دو جملوں کی وضاحت ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں محدثین کرام کے بہت سے اقوال ہیں. میں بالکل مختصر کر کے ان میں سے ایک یا دو قول پیش کرتا ہوں. دراصل ہوا یوں تھا کہ اسلام کے اندر باندیوں کا, لونڈیوں کا, غلام کا یہ پورا ایک نظام موجود ہے. طریقہ کیا ہوتا تھا؟ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کفار کے ساتھ جنگ ہوتی, جنگ کے اندر جو مارے جاتے اور جو ان لوگوں میں کفار میں قید ہو جاتے اب وہ مسلمانوں کی ملکیت بن جاتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے کہ یہ تمہارا غلام ہے, یہ تمہارا غلام ہے, یہ تمہارا غلام ہے. اگر کوئی عورتیں ہوتی, خواتین ہوتی تو ان کو کہہ دیتے آج سے یہ تمہاری لونڈی ہے, آج سے یہ تمہاری باندی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا؟ وہ غلام اپنے آقا کی ملکیت بن چکا ہے, اس کا کمایا ہوا پیسہ بھی اس کا ذاتی نہیں ہے اور وہ اپنی طرف سے کسی قسم کا فعل بھی نہیں کر سکتا. گویا وہ اپنے آقا کی ملکیت بن چکا ہے جس طرح دیگر سامان اپنے مالک کی ملکیت ہو جاتا ہے. اسی طرح جو لونڈیوں کا کنسپٹ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا, اس میں بھی یہ ملکیت والی بات ہوتی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی لونڈی مقرر ہو گئی اور اس اپنے آقا کی ملکیت میں آ گئی تو گویا ساتھ ہی ساتھ اس کا نکاح بھی ہو گیا. الگ سے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, اب وہ اس کی ملکیت ہے, وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کرے. یہ اسلام میں نظام موجود تھا اور اسلام نے تمام تر اس کے معاملات اور احکام کو بیان کیا ہے. لیکن یہ نظام جہاد کے ساتھ موقوف ہے. جب تک جہاد نہیں ہوگا تب تک یہ لونڈیوں کا یا غلاموں کا نظام نہیں آ سکتا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو گے لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں بہت سے اقوال ہیں لیکن ایک جو دل دہلا دینے والا قول ہے جو ہم نے پڑھا محدث کبیر کا, وہ کیا فرماتے ہیں کہ تم ایک وقت میں ایسا دیکھو گے کہ جہالت اس قدر عام ہو جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ علماء کے ذریعے علم کو اٹھا لے گا, علماء کو اٹھا لے گا, دین اسلام بھی اٹھ جائے گا. جاہل ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسند پر ایسے جاہل بیٹھے ہوں گے کہ خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوں گے. وہ دین کے فتوے دیں گے کہ دین کا حکم ایسا ہے. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں, کیونکہ علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف اٹھا لے گا اور ان کے اٹھنے سے اللہ تعالیٰ علم کو بھی اٹھا لے گا. جہالت جب عام ہو جائے گی تو جس طرح عرب کے کلچر کے اندر منڈیاں لگا کرتی تھیں جہالت کے دور میں, دور جہالت کے اندر, اور اس منڈیوں کے اندر جانور نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ مائیں بہنیں بکا کرتی تھی. عرب کے لوگ اپنی سگی ماں کو لے جایا کرتے تھے کہ یہ لو اتنے درہم مجھے دے دو اور اس کو لے جاؤ, آج سے یہ تمہاری لونڈی ہے. اپنی سگی بہنوں کو, اپنی بیویوں کو لے جایا کرتے تھے. وہاں جانوروں کی منڈی نہیں ہوتی تھی بلکہ وہاں پر سگی اپنی ماؤں کی, سگی بیٹیوں کی, سگی بہنوں کی, سگی اولاد کی منڈی لگا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دراصل یہ فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو گے قرب قیامت میں دور پھر وہی لوٹ جائے گا, اور جس طرح عرب کے اندر منڈی لگا کرتی تھی
वैसे ही यहाँ भी मंडी लगा करेगी दुनिया के अंदर, ये मंडी फैल जाएगी और उसके अंदर क्या होगा कि सगा बेटा जाने अनजाने में अपनी माँ को खरीद रहा होगा, उसको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो लोंडी नहीं होगी बल्कि दर हकीकत उसकी माँ होगी, जिसको वो गुलाम बनाकर, जिसको लोंडी बनाकर अपने घर के अंदर ले आएगा। और दूसरी सूरत ये इसकी बयान की गई कि माँ बाप की नाफरमानी इस कदर आम हो जाएगी, जो माँ बाप की तौकीर और जो माँ बाप की तकदीस शरीयत ने रखी है वो इस कदर खत्म हो जाएगी कि लोग अपने माँ बाप के इस कदर बेअदब हो जाएंगे, गुस्ताख हो जाएंगे कि जिस तरह पहले दौर के अंदर औरत का मकाम था कि उसको जलील और हिकारत की निशानी समझा जाता था, बिल्कुल उसी तरह लोग अपनी माँ को अपने हाथों से पकड़ कर जाकर बेचेंगे। ये दौर उस दौर में लौट जाएगा। तुम समझ लेना कि जब ये मौका आ जाए, तुम समझ लेना कि अब कयामत बिल्कुल करीब आ चुकी है, कयामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। और आप देखें, सिर्फ अब सौदा नहीं हो रहा और कुछ वक्त में कोई बईद नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की चूंकि पेश कोई दुरुस्त साबित होनी है, जो हुजूर ने फरमा दिया वैसा ही होना है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये कोई बईद नहीं कि आज से कुछ सालों के बाद माओ बहनों का बाजारों के अंदर सौदा भी शुरू होगा। नाफरमानी आप देखें कि किस कदर आम हो चुकी है। औलाद अपनी हकीकी माँ बाप के साथ किसी सूरत हो भी रही जी शादी ब्याह की पोजीशन, बिल्कुल, बल्कि ये हमारे कुछ बिल्कुल जो अंदरूनी सिंध की जगह हैं या बिल्कुल अंदरूनी पंजाब की जगह है, वहाँ पर तो ये होता है बाकायदा बाप पैसे लेकर अपनी बेटी को बेचते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान, सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान हमें बिल्कुल सच होता नजर आ रहा है। ये कोई बईद नहीं है कि आज से कुछ अरसे बाद ये सूरत हाल बिल्कुल घर घर पहुंच जाए। हम अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा वक्त आने से पहले हमें अपनी रहमत में उठाए, ऐसा वक्त हमें न दिखाई, बहुत खतरनाक वक्त है। और याद रखें, जब ये वक्त आएगा उस वक्त रूबे जमीन पर कोई भी ईमान वाला बाकी नहीं होगा। अगरचे नाम के दावे बहुत हों कि हम आलिम हैं, हम पक्के मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उस वक्त किसी के दिल में भी ईमान नहीं होगा। बज़ाहिर मुसलमान होंगे लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ वो पक्के काफिर होंगे, उनके दिल में एक राई के बराबर भी ईमान नहीं होगा। मैं अगली बात करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। दूसरी निशानी जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि ए लोगों, तुम देखोगे नंगे बदन वाले, नंगे पांव वाले, बकरियां चराने वाले बड़ी बड़ी इमारतों पर फख्र करेंगे। इसकी तशरीह के अंदर भी मुहद्दिसीन किराम के बहुत सारे अक़वाल हैं, वक्त नहीं है हमारे पास, इसमें से भी मैं एक या दो कौल पेश करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। इसके बारे में हमारे मुहद्दिसीन फरमाएंगे कि क़यामत जब करीब आएगी तो तुम देखोगे लोग देहातों को छोड़कर शहरों की तरफ आएंगे, देहात खाली होते जाएंगे, शहर आबाद होते जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो वाक़ियतन शुरू से शहरी थे उनको शहर में रहने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि हर तरफ ये देहाती छा जाएंगे और बड़ी बड़ी इमारतें इनकी होंगी, सारी दौलत इनके पास होगी और ये उस पर इतराएंगे और तकब्बुर करेंगे। अब आज जरा आज के दौर के अंदर देखें, माइग्रेशन का जो हिजरत का जो रेशो है वो कहाँ पहुंच चुका है। कितने लोग देहात छोड़ कर शहर की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं, आ रहे हैं। दरअसल ये खुद नहीं आ रहे बल्कि कयामत करीब आ रही है और उनको वहां से निकाल कर ला रही है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया तो ये सच होना ही होना है बेशक। अनकरीब। बल्कि आप देखें ये जितने बड़े बड़े लोग हैं जरा इनके बैकग्राउंड आप उठा कर देखें। बहरिया टाउन का जो मालिक है उसका जरा बैकग्राउंड उठा कर देखें, मोदी का बैकग्राउंड उठा कर देखें, हमारे जो हुक्मरान हैं सबके जरा पीछे देखें, क्या ये इसी तरह शहर के लोग थे। सबकी तारीख निकाल कर देखा जाए तो पता चलेगा कि इनके आबाओ अजदाद सारे के सारे गरीब थे, इन्होंने लूट मार की है, 2 नंबरी से पैसा कमाया है और आज जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था बिल्कुल वैसा हो रहा है कि बड़े बड़े ओहदों पर, बड़ी बड़ी इमारतों पर ये लोग आज उसी तरह फख्र कर रहे हैं। तो हमें समझ जाना चाहिए कि आज हम कयामत से दूर नहीं बल्कि कयामत से बिल्कुल करीब हैं। बस हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि कयामत से पहले पहले अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत में ले, कयामत का खौफनाक मंजर अल्लाह ताला हमें ना दिखाए। वक्त हमारा मुकम्मल हुआ, अगरचे कहने को बहुत कुछ है लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। हम यहीं पर अपनी गुफ्तगू को क्लोज करते हैं और आखिर में चूंकि ये पहले जवाब हो चुका लेकिन जो अफराद आज आए हैं उनके लिए ये बात मैं आगे मुकम्मल कर रहा हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था कि हम उसको नहीं जानते थे कि ये कौन है और हमें ताज्जुब भी हो रहा था कि खुद ही सवाल करता है, खुद ही तस्दीक भी करता है। भाई अगर तुम्हें पता है तो सवाल करने का क्या मतलब है, अगर नहीं पता तो तस्दीक किसकी कर रहे हो। बहरहाल हमें इस चीज में ताज्जुब में डाला हुआ था
اور دوسرا تعجب یہ تھا کہ یہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جو مدینہ کا بھی نہیں ہے لیکن مدینے سے باہر کا بھی نہیں ہے, ہم اس کو نہیں پہچانتے, نہیں جانتے. یہ دو باتیں تھی, دونوں باتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ان ابہامات کو ختم فرما دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں ثم انطلقا, جب وہ چلے گئے, فلبثت ملیا, پس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ وقت ٹھہرا. ثم قال لی, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا, یا عمر اتدری من السائل, اے عمر ذرا یہ تو بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال پوچھنے والا کون تھا؟ اور ایک روایت کے اندر ایک دوسرا طرق جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے, اس میں آتا ہے کہ حضور نے بندے بھیجے کہ ذرا جاؤ, جب وہ چلا گیا بندہ تو بندے بھیجے کہ جاؤ اور اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ. وہ صحابی گئے, ڈھونڈتے رہے, چند لمحوں کے اندر وہ سوال کرنے والا غائب ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا. اس وقت حضور نے فرمایا کہ اتدری من السائل, تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ حضرت عمر سمیت حضرت ابو ہریرہ اور باقی تمام صحابہ نے کہا, واللہ ورسولہ اعلم, کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, قال فإنه جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم, کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جبریل امین تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہارے پاس آئے تھے اور یہ تمہیں تمہارا دین سکھا کر گئے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تعجب میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حضرت جبریل تھے جو بشری لباس کے اندر آئے, تم پریشان ہو گئے, دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کے تمہیں تمہارا دین سکھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ کو تیار رکھیں, بالکل تیار رکھیں, بلکہ یوں سمجھیں کہ آپ پل صراط پر دوڑ رہے ہیں جس کے نیچے صرف جہنم ہے اور پیچھے موت آپ کا پیچھا کر رہی ہے. کسی وقت آ کر پکڑ لے, کوئی پتہ نہیں چلے گا, کسی وقت آ کر پکڑ لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ اے صحابہ ذرا بتاؤ تو صحیح, تم اپنی موت کو کتنا قریب جانتے ہو؟ تو ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے نہیں پتا کہ میں آج زندہ ہوں, کل زندہ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. حضور نے فرمایا کہ نہیں, کوئی اور بتائے. ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے نہیں معلوم کہ میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ظہر کی نماز ادا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. حضور نے فرمایا, خدا کی قسم میں اپنی موت کو اس سے بھی زیادہ قریب جانتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ میں نماز پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیروں گا اور بائیں طرف سلام پھیرنے کی مجھے مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی. جو مالک کائنات ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تمام جہانوں کا سردار بنا دیا, لیکن تعلیم امت کی خاطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں, اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا. جب اس چیز کو ہم سمجھ لیں گے, اور جو حضور نے احسان کی تعریف بتائی ہے, تم ایسی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یا کم از کم اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں کو ایسا بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر زندگی کا لطف ہمیں نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام دین کے احکام پر کما حق ہو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس حدیث پاک کی تمام تر برکتیں اور تمام تر رحمتیں حضرت قبلہ صوبیدار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قبر میں عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اب میں آخر میں اپنے والد گرامی استاذ العلماء حضرت علامہ قاری محمد فخر قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کی خدمت میں ادب سے گزارش کروں گا کہ اپنے انتہائی خوبصورت بیان سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمائیں.